لله الذي عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. الحمد لله الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا. الحمد لله الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وحده لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وحده لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وعن علي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن فاستصغره فأحل حلاله وحرم حرامه أدخله الله الجنة وشفعه في 10 من أهل بيته كلهم قد وجبت له النار، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتہائی مبارک بادی کے قابل ہیں وہ حضرات جو قرآن کی نسبت پر اور اللہ کی نسبت پر اس دیکھنے کے اعتبار سے چھوٹی سی مجلس میں تشریف لائے ہیں، وہ انتہائی مبارک بادی کے قابل ہیں. آدمی جیسا اللہ سے گمان کرتا ہے ویسا اس کے ساتھ برتاؤ کیا جاتا ہے. یہ مجلس انتہائی قیمتی مجلس ہے، اسی لیے ہم اس میں شرکت کی دعوت دیتے ہیں، ورنہ نہ اس میں کوئی چندہ ہوتا ہے، نہ اس میں اخیر میں کوئی مانگا جاتا ہے کہ اس لیے بھیڑ جمع کی جاتی ہے کہ زیادہ آ جائیں گے تو ذرا کچھ پیسے ہو جائیں گے، یا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ایسا. لیکن ہم سمجھتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں اس مجلس کی اہمیت، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ہمارے بھائی وہ خیر والے ہو جائیں. پتہ نہیں کون سا بہانہ آدمی کے لیے لگ جائے اور اس کا کام بن جائے. تو ایسی مجلسیں وہ بہانے کی مجلسیں ہوتی ہیں، کتنا بڑا گنہگار وہ معاف ہو جائے. یہ تو انتہائی قیمتی مجلس ہے کیونکہ قرآن کی مجلس ہے. اسی لیے ہم نے چونکہ لگاتار 2-3 پچھلے ہفتے اسی دن اور اس سے پیچھے بھی قریب میں یہ لگاتار سی مجلسیں ہو گئی ہیں، تو اس لیے ہم نے زیادہ لوگوں کو دعوت نہیں دی ہے. ہم نے اپنے طور پر، ورنہ ہم ائمہ حضرات کو ادھر ادھر کے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کچھ اپنے طور پر. لیکن مجھے اس بات کا ایک دکھ سا ہے، پچھلی دعوت میں بھی یہ دیکھا گیا تھا اور اس دعوت میں بھی، کہ لوگوں نے اپنے ارمان دکھائے، اپنے جذبات دکھائے. وہ دینی ایک جذبہ ہے اندر سے، ورنہ کون کس کو کھلا رہا ہے. وہ شادیوں کا تو رواج ہے، ورنہ کوئی کھلا کے راضی نہیں، وہ تو رواجی طور پر کھلایا جاتا ہے. لیکن یہ رواجی طور پر نہیں ہے، یہ تو قرآن کی نسبت پر کھلایا. پچھلی دعوت میں بھی ایک لنگر چلا تھا، اس دعوت میں بھی ایک لنگر چلا ہے. میں کہتا ہوں کہ ان کے لیے ثواب کی بات ہے، کیونکہ میں نے بارہا یہ بات سنائی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جب سورہ بقرہ پوری ہوئی تھی، قرآن کریم کی جو پہلی سورت ہے الف لام میم ذالک الکتاب، تو وہ بڑی سورت ہے، تقریباً 2.5 پارے میں ہے وہ.
تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جب وہ ایک صورت پوری ہوئی تھی تو انہوں نے پورا ایک جانور کاٹ کے کھلایا تھا. تو جو صحابہ کرے وہ تو دین ہوتا ہے اور پیور دین ہوتا ہے, وہ یاد رکھیے, جو صحابہ کرے وہ دین اور پیور دین. ورنہ میں اس سے روک دیتا. تو لوگ اپنے طور پر جو ہم یہاں سے کوئی بات نہیں کہتے, ہم تو لڈو کی بات بھی نہیں کہتے طالب علموں کے لیے, لیکن کوئی اپنے طور پر کرو, چونکہ ثواب کا کام ہے, ثواب کے کام سے ہم نہیں روک سکتے. پچھلی مرتبہ بھی یہ ہوا, اب کی مرتبہ بھی یہ ہوا. ان کی تو خوش نصیبی کی بات ہے کہ انہوں نے قرآن کی نسبت پر خرچ کیا. لوگ شادیوں میں خرچ کرتے ہیں جس کا کوئی ثواب نہیں, یاد رکھیے. شادیوں میں کھلانے کا کوئی ثواب نہیں ہے, مانڈا کھلانے کا کوئی ثواب نہیں ہے, ان کے پیسے ضائع جاتے ہیں. اچھی طرح سن لیجیے یہ بات. لیکن اس کا ثواب ہے جو انہوں نے کھلایا. یہ سمجھ لیجئے, جتنے مانڈے چلتے ہیں ان کے کھانے بیکار جاتے ہیں, ان کے پیسے بیکار جاتے ہیں. کہ رواج ہے, رواج تو مٹانا چاہیے, دین تو آئے رواج مٹانے کے لیے. آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر, حجۃ الوداع کا مطلب آپ نے آخری حج کیا, ایک حج کیا آپ نے, فرض ہونے کے بعد ایک حج کیا آپ نے 10 ہجری میں, اس کے بعد آپ دنیا سے چلے گئے تھے. تو آپ نے خطبہ دیا, آپ نے وہ خطبہ دیا جاتا ہے عرفات کے میدان میں, تو آپ نے بڑے احکامات بیان فرمائے تھے وہاں. تو آپ نے اس وقت ایک جملہ فرمایا تھا کہ جتنے بھی رسم و رواج ہیں سب میرے پیروں کے نیچے مسل دیے گئے ہیں, کوئی رواج نہیں چلے گا. تو نبی مسلنے کے لیے آئے ہیں, ہم زندہ کرنے کے لیے آئے ہیں. نبی مسلنے کے لیے آئے رواج کو, اور ہم رواج کو زندہ کر رہے ہیں. بڑے فخر سے بات لیا جاتا ہے, بڑے فخر سے بیٹھ کر کے چودھری صاحبان چھوچک لیتے ہیں کہ بلاؤ بھائی صحابوں کو بلاؤ. کہ کیا کریں گے, کہ رسم کو زندہ کریں گے. کیا کریں گے, کہ رسم کو طاقت دیں گے. اور نبی کے نبی مٹانے کو آئے, کہ ہم زندہ کرنے کو آئے. تو اس لیے, لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو کھانا ہے وہ صحیح کھانا ہے, ثوابی کھانا ہے, کھانا چاہیے. لیکن ان لوگوں کو بھی اس کا احساس ہونا چاہیے کہ بھئی اصل تو بچے کی قرآن کی نسبت پہ دعوت دی تھی ہم نے آپ کو, ورنہ ہم کہاں کھلا رہے تھے. اسی سے میں شادی پر پہنچا ہوں کہ شادیوں میں تو مجبوری سے کھلاتے, کہ رواج ہے, ورنہ کوئی نہیں کھلانا چاہتا, خوشی سے کوئی نہیں کھلاتا. یہ حقیقت ہے. آپ دیکھیے, کوئی مجھے بتائیے اب کہ بھئی ایک آدمی کو ویسے جذبہ اٹھا شادی میں تو 2 لاکھ 5 لاکھ خرچ کر دیتا ہے, مگر کسی گاؤں کے بڑے آدمی کو, چھوٹے آدمی کو کبھی جذبہ چڑھا ہو کہ بھئی میں ویسے خوشی کی دعوت کر رہا ہوں گاؤں کی یا اپنے محلے کی, جن کی شادی میں اب تو جانور وہ پہچان کے بلایا جاتا ہے نا دعوتوں میں, وہ دعوتیں تو انتہائی گندی دعوت ہے جن میں پہچان کے بلایا جاتا ہو. وہ تو لعنت کی دعوت ہے جن میں پہچان کے بلایا جاتا ہو. ایسے تو ولیمے پہ بھی لعنت ہے جو پہچان کے بلایا جاتا ہو. دین کو سمجھنا پڑتا ہے, ایسے نہیں کان پر آدمی جذبات سے ویسے ہی چل رہے کہ نہیں. نبی نے فرمایا اس ولیمے پر لعنت ہے جس میں پہچان کے چھانٹ کے بلایا جاتا ہو. لعنت ہے اس ولیمے پر, حالانکہ سنت ولیمہ. تو مجھے بتائیے کہ کوئی صاحب کبھی دعوت کرتا دیکھا ہے آپ نے کہ بھائی مجھے جذبہ چڑھ رہا ہے کہ اللہ نام پہ دعوت کر رہا ہوں گاؤں کی, لیکن شادی آنے کا غریب آدمی کی کہ جس کے گھر میں کچھ نہیں ہے کہ وہ دعوت کرے گا, تو بتائیے خوشی کہاں سے ہے اس کو. یہ کھانا خوشی کا کیسے ہے کہ خوشی کا ہو تو کبھی کسی کو بھی خوشی نہیں چڑھتی. ہم اسی معاشرے میں رہتے ہیں, ہم کوئی باہر سے نہیں آئے. ہم جانتے ہیں کہ وہ رسمی کھانا ہے, وہ مجبوری کا کھانا ہے, وہ کہاوت کا کھانا ہے. نہیں کھلاؤں گا تو کون کیا کہے گا, نہیں کھلاؤں گا تو اتنوں کا کھا رکھا ہے کیا کہیں گے. اس لیے قرض لے کر کے, سود لے کر کے, پیاز لے کر کے, سود پیاز پہ تو اللہ سے جنگ کا اعلان ہے کہ لیکن وہ لائے گا سودی قرضہ کہ اللہ رسول سے لڑائی ہو تو ہو, مگر گاؤں کی نام کا مسئلہ تو مجھے کرنا ہے. فَاذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ,
بات بھی کرو گے تو قرآن کہتا پھر اللہ رسول سے جنگ کا اعلان ہے، پھر اللہ رسول سے جنگ کا اعلان ہے، تیار ہو جاؤ لڑائی کے لیے کہ کون جیتے گا ماری کلال اللہ رسول سے۔ لیکن سود والا سینہ تان کے کھڑا ہوتا ہے کہ میں سود لوں گا، کاروبار کروں گا، بیاہ شادی کروں گا اور میں اللہ رسول سے لڑائی کے لیے تیار ہوں۔ قرآن کہتا آ جاؤ اللہ رسول سے لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو خیر، تو اللہ رسول سے لڑائی کے لیے تیار ہے، مگر وہ غریب آدمی قرضہ لے کر کے کھلائے گا گاؤں کو، لیکن کسی بھی موقع پر مالدار سے مالدار جس کے پاس پیسے نہیں ہوتے وہ نہیں کھلاتا۔ تو اب معلوم ہوگا کہ رواجی ہے وہ کھانا، وہ ثواب کا نہیں ہے، ورنہ ثواب تو پوری سال میں کتنا تھا، وہ آج بھی چل سکتا ہے کسی کو جذبہ۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ثواب کا نہیں ہے، یہ ثواب کا ہے تو قرآن کی نسبت پر ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ان کی دعوت کو تو قبول فرمائے، جو انہوں نے کیا وہ تو ان کو ملے گا اور ڈبل ٹبل کر کے ملے گا۔ خدا بہت نوازیں گے جو کہ قرآن کی نسبت پر ہے۔ لیکن جو میں عرض کر رہا تھا کہ دعوت والوں کو بھی ذرا اس بنیاد پہ دعوت دینی چاہیے کہ بھائی ہمارے بچے کی قرآن ہے، ہمارے بچے کی دلجوئی کا مسئلہ ہے۔ آج کھانا کھلایا پانے کا تو کل گاڑی کھڑی کر کے ہمارے بارات میں چلنا پڑے گا، وہاں کھانا کھلایا تو ہمارے بچے کی تقریب میں چلنا پڑے گا۔ شادی ایک تقریب ہے اس میں تو چلے جاتے ہیں، ہمارے بچوں کی اتیار خوشی کی بات ہے کہ اس میں بھی چلنا ہے صاحب، مگر صاحب نظر نہیں آئے یہاں۔ وہ کھا پی کر کے مونچھوں کے تال دے کر کے چلے گئے۔ دعوت تو دعا کی تھی، دعوت تو بچے کی دلجوئی کی تھی، ثواب تو یہاں ہے، فضیلت تو یہاں ہے، مغفرت تو یہاں ہے۔ اس لیے اس مضمون کو سمجھنا چاہیے، سبھی حضرات اس کو ذہن میں رکھیں۔ کسی کے یہاں جائیں تو سمجھیے کہ بنیاد کیا ہے، بنیاد بچہ ہے، تقریب یہ ہے، آپ کھا کر کے اپنے گھر سو رہے جا کر کے، یہ تو ایسی ٹیڑھی بات ہے، یہ تو ذرا ٹیڑھی بات ہے، بے سوچا سمجھی کی بات ہے، بے سوچا سمجھی کی بات ہے۔ میں جب آ رہا تھا تو میں بہت ساری موٹر سائیکل کھڑی ہیں، بہت ساری گاڑیاں کھڑی ہیں، بہت اچھی بات، ان کے لیے تو ثواب کی بات ہے، مگر انہوں نے بتایا بھی ہوگا کیوں کیا دعوت ہے بھائی کہ بچے کی تقریب ہے، کہ شام میں بچے کا ختم ہے۔ اس لیے اصل طریقہ تو اس کا یہ ہے، یہ پچھلی 2 دعوتوں سے غلط رواج چلا ہے، غلط اس معنی ثواب کے اعتبار سے غلط نہیں کہہ رہا، لیکن اس مذاق کے اعتبار سے غلط کہہ رہا ہوں کہ الو بناتے دعوت والوں کا، کھا کر کے گھر گئے کہ بچہ بیٹھا ہے اکیلا یہاں، تو اس معنی کا غلط کہہ رہا ہوں کہ انہیں دعوت اس وقت کرنی چاہیے تھی کہ شام، وہ کھانے والے تو انشاءاللہ 12 بجے بھی آئیں گے، اس سے تو فکر رہے ہیں آپ، کھانے والے نہیں چھوٹیں گے کہ شام میں کون کھائے، کہ شام میں ضرور آپ 12 بجے کیجئے، آپ کھانے کی دعوت 12 بجے کیجئے، آپ اس میں بھی پہنچیں گے، کر کے دیکھ لیں ایک مرتبہ کہ ہماری دعا میں شرکت، ہمارے بچے کی دلجوئی کا مسئلہ ہے، اس کے بعد کھانے کا دسترخوان لگے گا۔ ہم تو یہی دستور رکھتے ہیں، کیونکہ مقصود تو یہ ہے، کھانا تو نہیں مقصود ہے۔ ہم بھی اس کو دن میں اگر کر دیں تو کھا پی کر کو اپنے دکان پہ چلے جائیں گے، کوئی اپنے بستروں میں سو جائے گا، کوئی اپنے کھیت میں چلا جائے گا، یہ کیا مذاق ہے؟ سوچنا چاہیے اس کو، سوچو کہ کسی نے کسی بنیاد پر کھلایا ہے، کسی بنیاد پر بلایا ہے اور آپ کو برکتی بنانا چاہتا، فائدہ آپ کا بھی ہے اس میں، بچے کی تو دل جو ہے مگر آپ کا بڑا مسئلہ ہے، اس کا ذرا خیال رہے۔ میرے ذہن میں اچانک یہ بات آئی، اس لیے میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ عرض کر دی، یہ غلط ترتیب ہے، ایک دین کا مسئلہ ہے، یہ تھوڑا کوئی چودرات کا مسئلہ ہے، کوئی سیاست کا مسئلہ ہے، یہاں سیاست کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس 4 دیواری میں سیاست کا اور ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، یہاں تو پیور دین ہے، اللہ رسول ہے، بس سنتوں کا اتباع اور کچھ نہیں ہے یہاں۔ اس لیے اس منبر سے جو بات شریعت کی ذہن میں آتی ہے وہ 2 ٹوک کہہ دی جاتی ہے، نہ کسی کو نشانہ بنایا جاتا، نہ کسی کی لاج لحاظ، سب کا عزت ہے، سب کا مان سمان ہے، سب کا احترام ہے، مگر جو باتیں ٹھیک نہیں وہ یہاں سے کہہ دی جاتی ہیں۔ میں نے اس سے پہلے وہ رمضان کی تراویح
ابھی کی ربائی سے متعلق بات میں نے یہی سے چلائی تھی، وہ نہیں سنی ہوگی آپ نے اس سے پہلے، باپ داداؤں سے نہیں سنی ہوگی۔ ہمارا فرض بنتا ہے کہ جو شریعت ہے وہ ہمارا کہنے کا حق ہے، اس لیے یہ بات بھی ذرا ٹھیک نہیں ہے۔ اسی ضمن میں وہ مانڈے وغیرہ کی باتیں آ گئی ہیں۔ میں تو کہہ رہا ہوں کہ چھوڑ دیجیے، اپنے پیسوں سے جنت کمائیے۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، کیا آپ دنیا میں سے اپنا حصہ نہ بھولیے، آخرت بنائیے ان پیسوں سے۔ آپ رسموں کو زندہ کر رہے ہیں اپنے پیسوں کے ذریعے سے، آپ مانا کر رہے ہیں، آپ کھوچک کر رہے ہیں کہ نہیں ولیمہ کیجیے، خیر و برکت کی دعوتیں کھلائیے لوگوں کو کہ آپ کے اس پیسے سے جنت بنے گی آپ کی۔ تو وہ بھی ضمن میں بات آ گئی تھی۔ خیر آپ کی مجلس جو حضرات تشریف لائے انتہائی مبارک ہے، انتہائی مبارکباد ہے، قابل قبول ہے۔ جو آئے ہیں وہ قرآن کی نسبت پر آئے ہیں، اور قرآن آج بچے نے جو قرآن حفظ کیا ہے کہ اس سے کیا رتبہ ہو گیا۔ میں 5 فضیلتیں بیان کرتا ہوں، 5 فضیلتیں احادیث کی روشنی میں، تاکہ پتہ چلے کہ بچے نے حفظ کیا تو کیا کیا ہے، اس مجلس میں شرکت کرنی چاہیے تھی کہ نہیں کرنی چاہیے تھی، اور کوئی دعوت نہ دے تب بھی کرو، کوئی دعوت نہ بولے کھانے کی تب بھی شرکت کرو، کیونکہ قرآن ہمارا ہے، ہم اللہ کے ہیں۔ تو کوئی دعوت نہ بولے جب بھی ہماری مجلس ہے، یہ سوچے آدمی کہ ہمارا قرآن، ہمارا اللہ، کہ ہماری مجلس، کہ ہم تو آئیں گے کھانے پر جب جائیں جب بلائے کوئی، مگر دینی مجلس میں آ جائیے جہاں دیکھیں، یہ ہر مجلس کی بات ہے۔ قرآن پڑھنے کی برکت سے 5 بڑے انعام، 5 بڑے انعام میں عرض کرتا ہوں۔ پہلا انعام حدیث پاک میں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، نبی کی زبانی یہ بات ہے کہ سارے لوگوں سے بہتر ہو جاتا ہے قرآن والا۔ آج بچے نے حفظ کیا ہے، پڑھ لیا، پڑھ لیا، خیرکم نبی نے فرمایا تم میں سب سے بہتر ہے وہ آدمی جو قرآن کو پڑھے جیسے بچے نے پڑھا ہے۔ بہتر کے لیے بلا رہے تھے، کوئی چودھری صاحب کی مجلس میں نہیں بلا رہے تھے، کسی تھوڑے کی پگڑی کے لیے تاج پوشی کے لیے نہیں بلا رہے تھے، ہم تو جس کو نبی بہتر کہہ رہا ہے اس کی مجلس میں بلا رہے تھے۔ فرمایا خیرکم، تم سب میں بہتر ہے، سب میں افضل ہے، اونچا ہے، کہ کون کہ جو قرآن کو پڑھے اور پڑھائے۔ تو پہلا بڑا انعام کہ ساری دنیا کے انسانوں میں افضل ہے، بہتر ہے۔ اس سے بڑی اور کیا بات چاہیے کہ قرآن پڑھنے کی وجہ سے بچے نے بہترائی کا انعام حاصل کر لیا۔ دوسرا انعام اس بچے کے لیے حدیث میں ان للہ اہلی، اللہ کے کچھ خاص گھر کے لوگ ہیں، اللہ کے کچھ خاص دربار کے لوگ ہیں۔ خاص لوگ ہوتے ہیں، ہر دربار کے ہوتے ہیں آدمی، اللہ کے کچھ خاص لوگ ہیں۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے خاص لوگ کون ہیں، اللہ کے خاص لوگ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصتہ، کہ قرآن والے، کہ قرآن والے جنہوں نے قرآن پڑھا، قرآن سیکھا، قرآن کو پڑھتے پڑھاتے رہتے ہیں، کہ قرآن والے کہ وہ اللہ والے ہیں اور اللہ کے خاص گھر کے لوگ ہیں۔ یہ بچے کے لیے یہ بھی کام ہو گیا کہ قرآن کی وجہ سے کہ اللہ کے خاص، کہ باہر کے تھے اب خاص کے ہو گئے، اب اندر کے ہو گئے، دربار کے ہو گئے۔ یہ کسی اور کے لیے نہیں ہے انعام، کہ قرآن کی وجہ سے کہ اللہ کے خاص ہو گئے، اللہ کے دربار کے لوگ ہو گئے، اتنا بڑا انعام مل گیا۔ خصوصی ہے، درباری ہے، اور درباریوں کی تو ویسے ہی درگزر کر دی جاتی ہے، ان کا تو مقام اونچا ہوتا ہے، کہ قرآن کی وجہ سے کہ اللہ کے درباری آدمی بن گئے۔ کہ تیسرا انعام بھی ہے، کہ تیسرا انعام اللہ قیامت کے دن فرمائیں گے حافظ قرآن سے، قرآن پڑھنے پڑھانے والوں سے، ماہرین سے،
الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، الگ الگ صفیں لگی ہوں گی، یہ فرشتوں کی صفیں، یہ علماء کی صفیں، یہ انسانوں کی، جنات کی، یہ گنہگاروں کی، یہ نیکوں کی، الگ الگ صفیں ہوں گی میدان محشر میں. تو اس وقت اللہ فرمائیں گے حافظ قرآن سے کہ انسانوں میں سے نکل کر فرشتوں کی صف میں کھڑے ہو جاؤ. تمہارا یہ مقام ہے قرآن کی وجہ سے کہ انسانوں میں نہیں کہ فرشتوں میں کھڑا ہو جاؤ. جبرائیل امین کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. کس کی وجہ سے؟ کہ قرآن کی وجہ سے. ورنہ تو انسان ہے اور وہ فرشتہ ہے، نورانی ہے. لیکن رتبہ یہ ہوگا قرآن کی وجہ سے کہ صرف قرآن پر آئے، کہ رتبہ یہ ہوگا کدھر سے نکل کر ادھر آ جاؤ کہ فرشتوں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. معمولی مسئلہ نہیں ہے قرآن کا، لوگ سمجھتے نہیں اہمیت. اگر اس قرآن کے پڑھنے پر آئے تو کچھ بھی نہ ملے، روٹی بھی نہ ملے، کچھ مسئلہ نہ ہو دنیاوی اعتبار سے، تو بھی یہ قرآن کا مشغلہ سب سے اونچا مشغلہ ہے پڑھنے پڑھانے کا. اس لیے جو اس کی اہمیت سمجھتے ہیں وہ فری میں بھی پڑھاتے ہیں، وہ فری میں بھی پڑھاتے ہیں. اور میرا ذاتی ذہن یہی ہے، میں چاہتا ہوں کہ کسی سے ایک پیسہ نہ لوں مگر قرآن کی محنت نہ چھوڑوں. اور میرا جی جب بھرے گا جب اللہ کا قرآن بلند سے بلند پڑھایا جائے، اور سطح اونچی ہو، اور سطح اونچی ہو. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جیسے پڑھتے تو حالت رہ جائے، وہاں تک تو نہیں پہنچ سکتے، وہ تو نبی اور اونچے نبی ہے، مگر ابھی بہت نیچے ہیں. میں دعا کے ذریعے سے، محنت کے ذریعے سے انتہائی کوشش میں ہوں. مجھے کچھ نہ ملے، نہ چاہیے. میں چاہتا ہوں کہ میرا رب مجھے وسعت دے دعا درودوں کے ذریعے سے. میں خود مدرسوں پر خرچ کروں، خود ادارے پر خرچ کرو، خود بچوں پر خرچ کرو، خود ان کی تنخواہ دو. رب کہے او بھائی نہیں، میری نیت بہت اچھی ہے کیونکہ انعام بہت ہے. میں آپ حضرات کو ترغیب دیتا ہوں، میرے لیے بھی تو یہ بات ہے. میں نے اسے اپنی اہلیہ سے کہا کہ روٹی پکا، ترغیب سے کہا میں نے، وہ مان گئی تو روٹی پکاتی ہے کہ جنت ہے اس کے لیے. میں ہر دعا میں دعا کرتا ہوں رب ان کو جنت دے، وہ بڑی جنت دے. میں یہاں کے بچوں کے لیے دعا کرتا ہوں، یہاں کے اساتذہ کے لیے دعا کرتا ہوں. میں نے کہا کہاں سے کمر چلاؤں گا، 20,000 کے کوٹ روپے دے گا اس کو، میرے پاس ہے نہیں انتظام. جب رب دے گا تو میں انتظام کروں گا. ابھی تمہیں بھی تو جنت چاہیے، تم کرو یہ کام. تو قرآن کا مسئلہ بہت اونچا ہے، اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا، اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. قرآن کی کیا فضیلت ہے، قرآن کا کیا مسئلہ، نہیں میری زبان پہ آ نہیں سکتا. میرے دل میں جو جذبات ہے میں اسے زبان پہ لا نہیں سکتا، قاصر ہے میری زبان. یہ اللہ کا عظیم الشان کلام ہے. ساری کتابوں سے پہلی کتاب آسمانی اللہ نے دی تھی، ان سے بھی افضل ہے، ان سے بھی افضل ہے. اس کا رتبہ سب سے اونچا ہے. ایک حدیث میں بتایا گیا کہ جیسے اللہ کو رتبہ حاصل ہے مخلوق پر، اب لگا لیجیے کہ کتنا اونچا رتبہ اللہ کا مخلوق کے مقابلے میں، کوئی مثال ہی نہیں ہے. کیسے اللہ کو کلام کو اونچائی حاصل ہے دوسرے کلاموں پر کوئی نسبت ہی نہیں ہے. کہ جیسا اللہ اپنے مخلوق پر اونچا کہ اس کا کلام بھی سب کلاموں سے اونچا. سوچے جتنا سوچے گا اتنی بڑائی ذہن میں آئی. خیر، تو اللہ فرمائیں گے کہ وہاں کھڑے ہو جاؤ فرشتوں کے ساتھ، فرشتوں کے سب میں کھڑے ہو جاؤ. یہ قرآن کا رتبہ ہے. گنہگار کا بیٹا، عام انسان کا بچہ، قرآن کو بڑا رتبہ کہا کہ یہاں سے وہاں چلے جاؤ. پوسٹ بنتی ہے نا، افسران کی پوسٹ بنا دی جاتی ہے تو سارا گھر خوشی مناتا ہے کہ ہمارے بچے کی پوسٹ بن گئی ہے. پہلے یہ تھا وہ بن گیا، پہلے سپاہی تھا کہ تھانے دار بن گیا، تھانے دار تو پھر کیا بن گیا. میں تو جانتا ہوں جو اوپر کے رتبے کیا کیا ہوتے ہیں، لیکن دعوتیں چلتی ہیں، پارٹیاں چلتی ہیں خوشی میں کہ بھائی بچے کا رتبہ بن گیا. ہمارا بچے کا رتبہ اوہو انسانوں سے نکل کر فرشتوں میں پہنچ گیا. اس کی کیسے خوشی نہ ہو. اس لیے میں کہا مبارکبادی کی بات ہے، بہت خوشی ہے ان کو، اور بہت مبارکبادی کی بات ہے جو خیر خیرات انہوں نے کی. رتبہ بہت بڑا ہے. 3 انعام ہو گئے. چوتھا انعام بچے سے قیامت کے دن کہا جائے گا حافظ یقال لصاحب القرآن اقرأ. چوتھا انعام بہت بڑا ہے کہ جنت کا جو اونچا سے اونچا آخری درجہ ہے،
حافظ قرآن بننے کی وجہ سے رب وہاں پہنچائیں گے، وہاں پہنچا کر کے رہیں گے رب اس کو، کہ کیوں پہنچائے گا؟ حافظ بن گیا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جنت کے اتنے درجے جتنے قرآن کی آیتیں ہیں، حافظ قرآن سے کہا جائے گا اقرأ وارتقِ ورتل کما كنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتك عند آخر آیت تقرأها، کہ پڑھتا جا چڑھتا جا پڑھتا جا چڑھتا جا، حافظ قرآن سے کہا جائے گا، اور فرمائیں گے اللہ تیرا درجہ تیرا رتبہ تیرا ٹھکانہ وہاں ہے جہاں تو آخری آیت پڑھے گا۔ تو جنت میں اتنے درجے، حافظ قرآن نے سب آیتیں پڑھ لی، ایک پڑھے گا ایک درجہ، کہ سب پڑھ جائے گا سب درجے، یہ رتبہ کسی اور کو نہیں ملے گا، کیا آخری درجہ کو، اور جنت کا ہر اونچا درجہ پچھلے درجے سے اہم ہے، اونچی جنت وہ اہم ہے وہ اہم ہے وہ اہم ہے، اور سب سے اونچی جنت میں پہنچ جائے گا، کہا جائے گا پڑھ ایک آیت اور چڑھ، پڑھ اور چڑھ پڑھ اور چڑھ۔ آخری فضیلت، وہ فضیلت اس حافظ قرآن کی ایسی ہے کہ وہ ہمارے سب کے لیے بھی ہے، ہم بھی اس میں آ جاتے ہیں، ہمارا بھی کام بنے گا، ماں باپ کا بھی کام بنے گا، تعلق داروں کا بھی کام بنے گا۔ اسی لیے میں کہہ رہا تھا اگر کوئی شوق سے آئے تو ان کا بھی کام بنے گا، بس ان کا کام نہیں بنے گا جو اس کام کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، کسی طریقے سے رکاوٹ بنے تھے پڑھنے کے لیے، ان کے لیے تو منع کر دیا جائے گا بچے سے کہ نہیں اس کے لیے شفاعت نہیں کرو گے، اس کے لیے سفارش نہیں کرو گے، منع ہے۔ کہ اللہ کا پانچواں انعام کیا ہے کہ اللہ سفارش کا حق دیں گے، اور 10 جہنمیوں کے لیے 10 پکا سرٹیفکیٹ دیں گے اس حافظ قرآن کو کہ 10 جہنمیوں کو جنت میں لے جاؤ گے۔ وہ کون ہوگا؟ باپ ہے، دادا ہے، فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے، کہ کون تو ہو جنہوں نے مدد کی ہو بچے کی، چاہے پیسے سے مدد کی چاہے زبان سے مدد کی، بیٹا پڑھ لے بہت اچھا رہے گا، بیٹا پڑھ لے بہت اچھا رہے گا، یہ سہارا ہے۔ کرتا بنا دیا، کتاب لا کر کے دے دی، ٹوپی لا کر کے دے دی، پڑھنے کا سامان لا کر کے دے دیا، زبان سے سمجھا دیا، اور اس کی خوشی میں شریک ہوئے کہ ہمیں بھی خوشی ہے، ہمیں بھی خوشی ہے، تو قیامت دن تمہارے بھی کام آئے گا، یہ ہمیں بھی خوشی ہے، ہمیں بھی خوشی ہے، تو قیامت دن تمہارا بھی نمبر آ جائے گا، کہ اگر گناہوں کی وجہ سے جہنم میں نمبر آیا تو اس حافظ قرآن سے کہا جائے گا 10 جہنمیوں کو چن لو کہ انہیں جنت میں لے جاؤ، یہ تو مہر شدہ بات ہے، تو لے جائے گا چن چن کر کے، فلاں کو لے جا فلاں کو لے جا فلاں کو لے جا فلاں کو لے جا، کہ میں نے بتا بس ایک طرح کے آدمیوں کو نہیں لے جائے گا جو اس سے خوش نہ ہوئے ہوں، خوشی کی بات ہے کہ چل کر آئیے مجلس میں، اس میں شرکت کیجیے، اس کو سہارا دیجیے بچے کو۔ اس لیے میرے بھائیوں کہ اس میں ہم تم سب بھی آ سکتے ہیں کہ 10 جہنمیوں کا جنت میں پہنچانے کی گارنٹی دی جائے گی، پروانہ دیا جائے گا۔ حافظ قرآن جو حدیث میں نے پڑھی خطبے میں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حافظ قرآن کے لیے اللہ پاک ادخلہ اللہ الجنہ، کہ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے، ایک کام تو اس کو تو بن گیا کام کہ جنت میں داخل فرمائیں گے، اور 10 جہنمیوں کو شفاعت کر کے جنت میں لے جائے گا۔ یہ جو حدیث میں نے خطبے میں پڑھی تھی، اس لیے میرے بھائیوں ہمیں اہمیت سمجھنی چاہیے قرآن کی، خود بھی ہم پڑھیں۔ پچھلی بار بھی میں نے عرض کیا تھا پڑھنے کا کوئی زمانہ نہیں ہوتا، حضرت علی فرماتے ہیں کہ پڑھنے کا زمانہ ماں کی گود سے لے کے قبر کی گود تک۔ ہم سمجھتے ہیں پڑھے ہوگا کیسے پڑھیں گے؟ پڑھیے قرآن، ورنہ بڑی فضیلت سے محروم رہ جائیں گے، مرنے کے بعد پھر موقع نہیں ہے، مرنے کے بعد میرے بھائی پھر موقع نہیں ہے۔ 4 دن کی چاندنی اور پورا میری رات ہے، اب سمجھ گئے سب کے سامنے پڑھ رہے، جو قبروں میں چلے گئے وہ نہیں ہے یہاں، وہ نہیں کچھ کر سکتے۔ ہمارے پاس موقع ہے، اپنی زندگیاں سدھاریں، اللہ کی طرف آئیں، رسول کی طرف آئیں، قرآن کی طرف آئیں، دنیا بھی اچھی رہے گی، قبر بھی اچھی رہے گی، آخرت بھی اچھی رہے گی، دنیا آخرت میں موج ہی موج ہے اگر قرآنی زندگی گزاریں گے تو۔ اس کے لیے اللہ پاک آپ حضرات کے آنے کو قبول فرمائے، اس بچے کو خوش نصیب بنائے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک اس کو عالم بعمل بنائے،
حافظ ہو گیا، اللہ پاک اچھی قرآن یاد کرائے، پھر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ جو عمل کرتا ہے اسی کے لیے انعامات ہے، اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر عالم بعمل بنائے، اور پھر سدا قرآن کی اور دین کی اور تبلیغ کی محنت کے لیے اللہ پاک اس کو قبول فرمائے، یہاں کے سارے بچوں کو قبول فرمائے، اساتذہ کو قبول فرمائے، آپ حضرات جو آئے ہیں اللہ پاک آپ کو بھی بے انتہا قبول فرمائے۔ ابھی بچہ ذرا اپنا آخری سبق سنائے گا۔